ناظرین و سامعین ذی محتشم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں کہ اسلام میں جاہلیت والے کام، پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، زخمی کرنا اور نوحہ و ماتم کا حکم کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من حلق ولا من سلق ولا من خرق ولا من دعا بالویل والثبور۔ قال زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ السلق السیاح والخرق خرق الزیب والحلق حلق الشعر۔ یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے سوگ میں بال منڈائے، چیخ اور پکار کی، گریبان پھاڑا اور ہلاکت اور موت کو پکارا۔ امام اہل بیت زید بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سلق کا معنی چیخ و پکار ہے، خرق کا معنی گریبان پھاڑنا ہے اور حلق کا معنی بال منڈانا ہے۔ مسند زید سنۃ الوفا 122 اور کتاب الجنائز باب السیاح والنوح رقم حدیث 187۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النوح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے نوحہ کرنے سے۔ مسند زید سند الوفا 122 کتاب الجنائز باب السیاح والنوح یہ رقم حدیث 188۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غمی اور ماتم میں اپنے رخسار کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح گفتگو کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 738۔ حدثنا عبداللہ بن حمید و اسحاق بن منصور قال اخبرنا جعفر بن عون اخبرنا ابو عمیس قال سمعت ابا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وابي بردة بن ابي موسى قال اغمي على ابي موسى واقبلت امراته ام عبد الله تسيح برنة قال ثم افاق قال الم تعلمي وكان يحدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بریء ممن حلق وسلق وخرق۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر مرض کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ چلا کر اٹھیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بری ہوں جو بطور ماتم بال منڈوائے اور چلا کر روئے اور کپڑے پھاڑے۔ بحوالہ مسلم شریف جلد نمبر اول حدیث نمبر ہے 288۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا ابو معاویہ وحدثنا ابن نمیر واللفظ له حدثنا ابی ومحمد بن عبید كلهم عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان فی الناس ہما بهم کفر طعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو چیزیں کفر ہیں، ایک نسب میں طعن کرنا اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ بحوالہ صحیح مسلم جلد نمبر اول حدیث نمبر ہے 229۔
حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عفان حدثنا ابان بن یزید وحدثنی اسحاق بن منصور واللفظ له اخبرنا حبان بن ہلال حدثنا ابان حدثنا یحییٰ ان زیدا حدثه ان ابا سلام حدثه ان ابا مالک الاشعری حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من زرب۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں میری امت میں زمانہ جاہلیت کی سی ہیں کہ وہ ان کو نہ چھوڑیں گے۔ ایک اپنے حسب پر فخر، اور دوسرا نسب پر طعن کرنا، اور تیسرا ستاروں سے پانی طلب کرنا، اور چوتھا نوحہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی اگر اپنے موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ اس پر گندھک کا کرتا اور زنگ کی چادر ہوگی۔ بحوالہ صحیح مسلم جلد نمبر اول حدیث نمبر 2154۔ اخبرنا اسحاق قال انبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذوا على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلنا يا رسول الله إن نسائي أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خواتین سے بیعت لی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے نوحہ کرنے کا عہد کرایا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض خواتین نے دور جاہلیت میں ہماری امداد نوحہ کرنے میں کی ہے، کیا ہم بھی ان کی امداد کریں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ حوالہ سنن نسائی جلد نمبر اول حدیث نمبر ہے 1855۔ اخبرنا علی بن خشرم قال حدثنا عیسیٰ عن الاعمش عن الحسن بن اسماعیل قال حدثنا ابن ادریس عن الاعمش عن عبد اللہ بن مرہ عن مسروق عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعاء الجاہلیہ واللفظ لعلی وقال الحسن بدعوى۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کہ رخسار پیٹے یعنی گال پر ہاتھ مار کر روئے، اور وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو گال پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے زمانے کی طرح پکارے یعنی ماتم کرے۔ بحوالہ سنن نسائی جلد نمبر اول حدیث نمبر ہے 1863۔ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد علیہ 4 اشہر و10۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خداوند قدوس اور قیامت کے روز پر ایمان لانے والی خاتون کے واسطے کسی مردہ پر 3 دن سے زیادہ
ماتم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن شوہر کے انتقال پر اس کو 4 ماہ 10 روز تک عدت گزارنا لازم ہے، بحوالہ سنن نسائی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1443۔ آخری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا محمد بن ربیعۃ عن محمد بن الحسن بن عطیہ عن ابیہ عن جدہ عن ابی سعید خدری قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1351۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔